آج اماں میری شادی کر رہی تھیں۔ جو ہی مجھے رخصت کیا تو اماں میرے کان میں بولی، شوہر کے ساتھ ہر حال میں گزارا کرنا ہے۔ میں یہ سن کر آنسو بہاتی سسرال آ گئی۔ کچھ دیر بعد شوہر کمرے میں آیا اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر شیشے کے سامنے کھڑا کر دیا اور بولا، گھونگھٹ اٹھاؤ۔ جو ہی میں نے اپنی صورت دیکھی تو چیخ نکل گئی۔ میں مریم شاید اس دنیا کی وہ واحد لڑکی تھی جس نے کبھی اپنا چہرہ آئینے میں نہیں دیکھا تھا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا، اماں مجھے آئینہ دیکھنے نہیں دیتی تھی۔ مجھ پہ بڑی سخت پابندی لگائی ہوئی تھی۔ اماں نہ کہیں آنے جانے دیتی، نہ کسی سے ملنے جلنے دیتی تھیں۔ اماں نے مجھے اپنی قسم دے رکھی تھی کہ اگر تو نے شیشہ دیکھ لیا تو اس دن تو میرا مرا ہوا منہ دیکھے گی۔ وہ ہر کسی سے مجھے چھپا کے رکھتی تھیں، اور پھر میں نے اپنی شدید خواہش کے باوجود کبھی بھی اپنی صورت آئینے میں نہ دیکھی۔ حالانکہ اماں مجھے کہتی تھی کہ تو بہت خوبصورت ہے اور پورے خاندان میں تیرے جیسا کوئی نہیں دکھتا، تو کہیں مت جا، تجھے نظر لگ جائے گی۔ اور کبھی کہتی کہ تم اچھی نہیں دکھتی، اس لیے خود کو چھپا کر رکھو۔ یہ دونوں باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ میں سوچتی کہ اماں کی کون سی بات پہ یقین کروں آخر۔ اس نے اس ڈر سے گھر کے سارے شیشے توڑ دیے تھے کہ کہیں میں خود کو اس سے چھپ کے دیکھ نہ لوں، لیکن مجھے اپنی ماں کی بات ماننی تھی۔ اس کے سوا میرا اس دنیا میں تھا ہی کون؟ اس وجہ سے اسکول بھی نقاب کر کے جاتی تھی، صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ گھر میں بغیر نقاب کے گھومتی رہتی تھی۔ جب میں بہت چھوٹی تھی تو سب میری تعریف کیا کرتے تھے، میں بہت پیاری ہوں، لیکن جب سے اماں نے پابندی لگائی تھی میں سب باتیں بھول گئی تھی۔ لیکن جب کھڑکی پہ کھڑی ہوتی تھی تو نیچے سڑک پہ آنے جانے والے لوگ مجھے مڑ مڑ کے ستائشی نظروں سے کیوں دیکھتے تھے؟ اگر میں بدصورت تھی تو ان لوگوں کو تو مجھ سے کراہیت آنی چاہیے تھی نا۔ کبھی کبھی یہ ساری باتیں میرے ذہن میں مچلتی رہتی تھی اور میں ان ساری باتوں پر توجہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ کافی دنوں سے ایک نیا سبزی والا پٹھان گلی سے گزرنے لگا تھا جو بہت خوبصورت تھا۔ میں اکثر اسے کھڑکی سے دیکھتی رہتی تھی، وہ بھی آتے جاتے ہوئے مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ اس دن گھر میں سبزی ختم تھی، اماں باہر گئی ہوئی تھی۔ میں نے سبزی والے کی آواز سن کے کھڑکی سے جھانکا۔ یہ وہی سبزی والا خوبصورت پٹھان تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ پوچھا، سبزی لینی ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ بولا، کیا دوں؟ میں نے کہا، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اماں بھی گھر پہ نہیں ہیں۔ اس نے کہا، جو لینا ہے تم لے لو، پیسے بعد میں دے دینا، میں تو روز یہاں سے گزرتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے ایک پھول گوبھی کا آور اور ایک آدھا کلو ٹماٹر دے دو، میں کل تمہیں اس کے پیسے دے دوں گی۔ اس نے مجھے خاموشی سے سبزی پکڑائی، شاپر دیتے ہوئے میرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا اور مسکرا کے مجھے دیکھنے لگا۔ میں شرما کے اندر چلی گئی، دروازہ بند کر کے اپنی دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ اماں آئی تو انہیں بتا دیا کہ میں نے آج سبزی والے سے ادھار سبزی لے کر سبزی بنائی ہے، پیسے دے دو، کل اس کو دے دوں گی۔ اس سے پیسے لے کر میں نے اپنے پاس رکھ لیے اور صبح کا انتظار کرنے لگی۔ دوسرے دن جیسے ہی اس نے آواز لگائی میں بھاگی اور دروازہ کھول کے اس کی طرف پیسے بڑھا دیے۔ وہ میرے ہاتھ کو چھوتے ہوئے پیسے لے لیے۔ میں فوراً اندر چلی آئی اور کھڑکی سے اسے دیکھنے لگی۔ سڑک پر ایک ملنگ بھی گزر رہا تھا جو حق اللہ کی صدائیں لگا رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے وحشت ہونے لگی۔ میں نے فوراً کھڑکی بند کر دی اور پٹھان سبزی فروش کے بارے میں سوچنے لگی۔ اب اکثر اس سے سبزی لیا کرتی تھی۔ وہ سبزی دینے کے بہانے میرے ہاتھوں کو چھو لیتا تھا۔ اب تو وہ مجھ سے پیسے بھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں زبردستی پیسے اس کی ریڑھی پر رکھ کے آتی اور کبھی وہ مفت میں مجھے سبزی پکڑا جاتا تھا۔ پھر ایک دن وہ مجھے سبزی دیتے ہوئے ایک خط بھی پکڑا گیا۔ میں نے گھبرا کے ادھر ادھر دیکھا اور خط اپنے دوپٹے میں چھپا لیا، اندر آ کے چھپا کے رکھ دیا۔ رات کو جب اماں گہری نیند سو گئی تب میں نے وہ خط نکال کے پڑھا تھا جس میں پٹھان نے اپنا نام اسماعیل بتایا تھا اور مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا اور شادی کی خواہش ظاہر کی تھی اور مجھ سے خط کا جواب مانگا تھا۔ میں نے اسی وقت کاغذ قلم اٹھا کے خط کا جواب لکھنا شروع کیا اور اس سے کہا کہ میرا نام مریم ہے، مجھے بھی تم اچھے لگتے ہو بہت اور مجھے تم سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ خط لکھ کے میں نے چھپا دیا کہ اماں نہ دیکھ لیں اور میں بستر پر لیٹ کر پٹھان کے بارے میں سوچتے سوچتے چادر اپنے اوپر کھینچ کے سو گئی۔ اگلے دن میں جھاڑو دے رہی تھی کہ سبزی والے کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ دل کی تیز ہوتی دھڑکن کو سنبھالتے ہوئے میں ہاتھ لے کے دروازے پہ گئی۔ اس نے سبزی میری طرف بڑھائی تو میں نے ہاتھ اسے دے دیا۔ اسی وقت وہ ملنگ بابا آتا دکھائی دیا۔ میں جلدی سے دروازہ بند کر کے اندر آئی، باورچی خانے میں سبزی رکھی
اور چھری اٹھا کے سبزی چھیلتے ہوئے سوچنے لگی کہ بقول اماں کی میں بس صورت ہوں تو یہ خوبصورت سبزی والا پٹھان کیوں مجھ پر فدا ہو گیا؟ کیا اس کی آنکھیں حرام ہیں؟ اسی طرح یہ حتیٰ کو دعوت کا ایک سلسلہ چل نکلا تھا ہمارے بیچ میں۔ میں اس سے حد میں پوچھا کرتی کہ تمہیں میں کیسے پسند آ گئی، تمہیں مجھ میں کیا اچھا لگا؟ وہ لکھتا مجھے تمہاری ہر ادا پسند ہے، تم بہت پیاری ہو۔ میں تمہیں تب سے پسند کرتا تھا جب تم کھڑکی سے جھانکتے ہوئے مجھے دیکھا کرتی تھی۔ میں جو اماں کی باتیں اور بے جا روک ٹوک سن کے احساس محرومی کی شکار ہو گئی تھی، اسماعیل کی محبت پا کے میرا اعتماد بحال ہوتا جا رہا تھا کہ ایک دن محلے کی ایک عورت اماں کے پاس بیٹھی تھی اور وہ دونوں میرے بارے میں بات کر رہے تھے۔ میں باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی، ان کی آوازیں یہاں تک سنائی دے رہی تھیں۔ خالہ اماں سے کہہ رہی تھی کہ تیری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کے لیے کوئی رشتہ دیکھا تم نے؟ میری اماں آہ بھر کے بولی، نہیں، اور مریم سے کون شادی کرے گا؟ میں نے نہیں کرنی اس کی شادی وادی۔ اماں نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، کیوں بھلا؟ اچھی ٹھیک ٹھاک تو دکھتی ہے مریم، مل جائے گا رشتہ، خالہ نے کہا۔ اور یہ باتیں سنتے ہوئے چائے کو ابلتا دیکھ کر میرا دل بھی جلنے لگا تھا۔ اس کا مطلب اماں میری شادی نہیں کروانا چاہتی۔ میں نے اپنے دوپٹے سے اپنے بہتے ہوئے آنسو پونچھے اور چائے کو نکال کر خالہ کو دے آئی۔ کبھی کبھی اماں کی باتیں میرے دل کو چیر دیتی تھیں۔ میں ساری رات اپنے دکھ پہ روتی رہی۔ صبح اٹھ کے کام کرتے ہوئے سبزی فروش کی آواز کان میں پڑی۔ میں جھاڑو لگاتے لگاتے رک گئی اور پھر سے اپنے کام پہ لگ گئی۔ میرا دل ہی نہیں کیا کہ اسماعیل کے سامنے جاؤں۔ 2 دن میں نہیں گئی۔ تیسرے دن وہ دیر تک دروازے کے سامنے کھڑا آوازیں لگاتا رہا۔ اماں گھر پہ نہیں تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور کہا، سبزی نہیں چاہیے، تم جاؤ۔ وہ پاس آئے شکوہ کیا کہ میں کیوں نہیں آ رہی دروازے پر۔ میں نے اس سے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں، اماں ہماری شادی کبھی نہیں ہونے دے گی، تم مجھے بھول جاؤ، میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میں نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تو وہ ناراض ہو کے کہنے لگا، شادی تو میں تمہیں سے کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور وہاں ملنگ بابا کو آتا دیکھ کر اپنا ٹھیلا کھینچتا ہوا دوسری گلی میں مڑ گیا۔ میں اندر آ کے رونے لگی۔ اگلے دن میں آٹا گوندھ رہی تھی کہ اسماعیل نے آواز لگائی۔ میں نے جھٹ سے ہاتھ دھو کے دوپٹے سے پوچھتے ہوئے دروازہ کھولا۔ اس نے سبزی کے ساتھ مجھے ہاتھ پکڑایا اور گلی میں مڑ گیا۔ سارے کام کاج نپٹا کے میں اماں کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ سو گئی تب میں نے وہ خط نکالا اور کھول کے پڑھنے لگی، جس میں اسماعیل نے لکھا تھا کہ اپنی اماں سے بات کرو، مانتی ہے تو ٹھیک، ورنہ میں تمہیں یہاں سے بھگا کے لے جاؤں گا۔ خط کا جواب ضرور دینا، فقط تمہارا اسماعیل۔ میں جواب لکھنے لگی کہ اسماعیل اماں سے بات کرنا ہی فضول ہے، وہ میری شادی کروانا ہی نہیں چاہتی، اس لیے میں نے سوچا بھاگ کر شادی کرنا ہی واحد راستہ ہے۔ میں تیار ہوں کیونکہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ خط لکھ کے میں نے چھپا کے رکھ دیا۔ صبح ہوتے ہی سبزی والے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی اس نے آواز لگائی میں دوڑتی ہوئی دروازے پر گئی اور دروازہ کھول کے اسے ہاتھ پکڑا کر دروازہ بند کر کے چلی آئی۔ کچھ دن یوں ہی حتیٰ کتابت چلتی رہی اور دونوں کی متفقہ رائے سے گھر سے بھاگ کر شادی کرنا طے ہو گیا۔ اب بس موقع کا انتظار تھا۔ اس رات میں پوری تیاری کر چکی تھی گھر سے بھاگنے کی۔ سامان تو کچھ تھا ہی نہیں میرے پاس، بس چند جوڑے پیک کر لیے تھے بیگ میں۔ اب اماں کے سوتے ہی یہاں سے نکل جانا تھا مجھے۔ اماں دیر تک جا کے کپڑے سیتی رہی۔ خدا کر کے جوڑا سل گیا۔ اسے طے کر کے شاپر میں ڈال کے سلائی مشین سے اماں اٹھ گئی اور سونے کی تیاری کرنے لگی۔ جب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ اماں گہرے نیند میں چلی گئی ہیں تو میں آہستہ سے چارپائی سے اٹھی، تکیے کے نیچے سے چادر نکال کے اوڑھ لی اور چارپائی کے نیچے سے بیگ اٹھا کے کاندھے پہ ڈال کے دبے پاؤں باہر نکلی۔ باہر نکل کے چپل پہنی اور چھت کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ مجھے چھت سے چھلانگ مار کر کودنا تھا کیونکہ دروازے کو اماں رات میں تالا لگا کے رکھتی تھی۔ میں خاموشی سے بنا آواز کے چھت پر پہنچی۔ نیچے دیکھا تو اسماعیل کھڑا تھا۔ چھت زیادہ اونچائی پہ نہیں تھا۔ میں آسانی سے چھلانگ مار کر کود گئی تھی۔ مجھے اسماعیل نے سہارا دے کر اٹھایا۔ میں اس کے ساتھ جانے لگی تو اسی وقت نہ جانے کہاں سے وہ ملنگ آ گیا اور میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے روک دیا۔ جی ہاں، یہ وہی ملنگ تھا جو ہر وقت گلی کے پھیرے لگاتا تھا اور حق اللہ کی صدائیں بلند کرتا رہتا تھا۔ مجھے پیچھے کھینچ کے بولا، کہاں جا رہی تھی لڑکی؟ تمہیں اپنی ماں کی عزت کا کوئی خیال نہیں؟ تمہیں اس پر ترس نہیں آیا جو اس کی عزت رونے چلی تھی؟ میں نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا لیکن وہ بہت طاقتور تھا، میرے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے ہوا تھا۔ اس ملنگ نے ایک ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اسماعیل کے گرے باندھ اس پہ تھپڑوں کی بوچھار کرتے ہوئے اسے دھکا دیا اور بولا، شکل گم کرو، اپنی آئندہ یہاں دکھائی دیا تو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی اسماعیل وہاں سے بھاگ گیا۔ میں رو رو کر اسے پکارتی ہی رہ گئی،
اب ملنگ مجھے گھسیٹتا ہوا دروازے تک لایا اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اماں نے بکھلائی ہوئی شکل کے ساتھ دروازہ کھولا اور دروازہ کھولتے ہی مجھے اس ملنگ کے ساتھ واپس دیکھ کر وہاں دیکھ کر چلانے لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ میں بس روتی رہی۔ ملنگ مجھے گھسیٹتا رہا، اندر لا کر دھکا دے کر بولا، یہ تیری عزت مٹی میں ملا کے سبزی والے کے ساتھ بھاگ رہی تھی، سنبھالو اس کو۔ اماں یہ سن کر اپنی چھاتی پیٹنے لگی اور پھر مجھے مارتی رہی اور میں خاموشی سے پٹتی رہی۔ کم بخت گھر سے بھاگ رہی تھی، کون تجھے بیائے گا، تو نے اپنی شکل دیکھی ہے، اماں مجھے مارتے ہوئے بولی۔ یہ سن کر ملنگ جو دروازے سے نکل رہا تھا واپس مڑا اور مڑ کر کہنے لگا، مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کی اماں کے ہاتھ یہ سن کر رک گئے۔ بولی، تو کرے گا اس سے شادی؟ ہاں میں کروں گا اس سے شادی۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ اماں بولی، ٹھیک ہے تو پھر اس جمعے کو میں آؤں گا اور اسے لے جاؤں گا نکاح کر کے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں بہت روئی چلائی، اماں کے پیر پکڑ کے میری شادی اس ملنگ سے نہ کرو، مگر وہ نہیں مانی اور بولی، کون سا وہ ملنگ تجھ سے شادی کرے گا؟ ایسے ہی ایک بات کر کے گیا ہے، تم دیکھنا وہ نہیں آئے گا۔ اس دن جمعہ تھا، میں پریشان تھی کہ سچ مچ وہ ملنگ نہ آ جائے مجھ سے شادی کرنے۔ کافی وقت گزر گیا، وہ نہ آیا تو میں خوش ہو گئی اور شکر ادا کیا۔ اسماعیل نے تو پلٹ کر میری خبر تک نہ لی۔ اس کے جھوٹے محبت کے دعووں پر مجھے بہت شرم آ رہی تھی کہ میں کیوں اس کی باتوں میں آ گئی تھی کہ چاند دروازہ کھٹکا میں چونک گئی۔ اماں دروازے پر گئی تو ایک خوش شکل نوجوان وہاں کھڑا تھا، اس کے ساتھ 2 گواہ اور قاضی بھی تھا۔ اماں سے کہنے لگا، میں وہی ملنگ ہوں جو اس دن تم سے تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کا وعدہ کر کے گیا تھا۔ اماں خوش ہو کر اس کو اندر لائی، عزت کے ساتھ سب کو بٹھایا۔ میں ابھی تک حیران تھی کہ یہ وہی بے جنگا ملنگ ہے جو آج ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں میرے سامنے ہے۔ تھوڑی دیر بعد میرا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا اور پھر میں آنسو بہاتی سسرال آ گئی۔ کچھ دیر بعد میرا وہ شوہر کمرے میں آیا اور مجھے ہاتھ سے گھسیٹتا ہوا شیشے کے سامنے کھڑا کر دیا اور بولا، گھونگھٹ اٹھاؤ۔ جو ہی میں نے اپنی صورت دیکھی تو چیخ نکل گئی۔ میں وہاں سے فوراً پیچھے ہٹی، مجھ پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ تو اماں سچ کہتی تھی، میری شکل کسی ہیبت ناک جانور جیسی تھی۔ میرا شوہر مجھے چپ کروا رہا تھا اور بولا کہ جو تم دیکھ رہی ہو وہ حقیقت کے برعکس ہے۔ جو کیفیت تم پر گزر رہی ہے میں اس کیفیت سے گزر چکا ہوں۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیسے؟ وہ بولا، اس کا جواب تمہاری اماں کے پاس ہے، میں تمہیں اس کے پاس لے چلتا ہوں۔ وہ مجھے اسی وقت واپس اماں کے پاس لے آیا اور بولا کہ تمہاری بیٹی کی اس جانورہ شکل کے پیچھے کیا راز ہے؟ آج تم رات سے پردہ اٹھا دو، اپنی بیٹی کو سب بتا دو۔ اماں رونے لگی اور کہنا شروع کیا، میری اماں جادو ٹونے پر بہت یقین رکھتی تھی۔ میں نے بچپن سے ہی انہیں عملیات اور جادو ٹونا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کسی پہنچے ہوئے امیر بابا کے پاس جاتی تھی سیکھنے، وہاں سے آ کر اپنے گھر پر وہ عمل کرتی رہتی تھی۔ میرا باپ کسی عورت کے چکر میں تھا، اس وجہ سے میری اماں وہ عملیات ان پر اور اس عورت پر کرتی تھی تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کا پیچھا چھوڑ دیں۔ پھر ایک دن اماں اب کافی عملیات سیکھ گئی تھی، اڑوس پڑوس کی عورتوں کو تعویذ گنڈے دیتی، ان کے لیے شیطانی عملیات کرتی رہتی۔ ایک طرح سے اس نے شیطانی عملیات کو ہی اپنا ذریعہ معاش بنایا ہوا تھا۔ عورتیں عمل کرواتی اور اماں کو پیسے دے کر چلی جاتی۔ ایک دن ایک عورت اماں کے پاس آئی اور کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہونے والی تھی، اس شخص کے ہاں پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی تو وہ میری بیٹی سے شادی کر رہا تھا۔ جو ہی شادی کے دن قریب آتے پتہ چلا کہ اس کی پہلی بیوی امید سے ہے، اب وہ میری بیٹی سے شادی نہیں کر رہا۔ تم کوئی ایسا عمل کرو کہ اس کی پہلی بیوی مر جائے، میں تمہیں بہت پیسے دوں گی۔ اماں بولی، میں کسی کے مارنے کا عمل کیسے کروں؟ میں تمہیں ایسا عمل نہیں کر کے دوں گی، تم جاؤ۔ لیکن وہ عورت نہ مانی اور بہت گر گڑانے لگی اور بہت پیسوں کا لالچ دیا اماں کو، تو بالآخر اماں مان گئی اور اس کے لیے عمل کرنا شروع کر دیا اور وہ عورت بچے کو جنم دے کر چل بسی۔ اس واقعے کے کافی دنوں بعد ایک دن کسی بابے سے اماں ایک نیا عمل سیکھ کے آئی تھی۔ وہ عمل سیکھ کے اماں بہت خوش تھی۔ بابے نے کہا تھا کہ یہ عمل بہت بھاری ہے، دھیان سے کرنا۔ اس عمل کے کرنے سے تمہارے شوہر کو وہ عورت خوبصورت عورت کی جگہ کوئی بھیانک جانور کی شکل نظر آئے گی اور وہ اس سے نفرت کرنے لگے گا اور اس کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ یہ عمل تمہیں 40 دن تک کرنا ہوگا، دھیان رہے، عمل الٹا بھی پڑ سکتا ہے۔ میری اماں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ روز ابا کے گھر سے جانے کے بعد یہ عمل کرتی، آگ جلا کر اس میں کچھ تعویذیں جلاتی تھی اور تعویذوں کے جلنے کے وقت کچھ منتر پڑھتی رہتی تھی۔ ایک دن تعویذ جلا کے منتر پڑھنے لگی تو منتر کے کچھ الفاظ بھول گئی۔ آنکھیں بند کر کے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بار بار وہی منتر دہراتی گئی اور کچھ غلط لفظ استعمال کیے جس سے آگ بجھ گئی اور منتر الٹا پڑ گیا تھا۔ اسے بہت گھبراہٹ ہونے لگی
کانپنے لگی کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو روز یہ منتر پڑھتی تھی، تو آج کیا ہو گیا آخر، اب کیا ہوگا؟ اس نے فوراً اٹھ کے آئینے میں اپنی شکل دیکھی اور سکا سانس لیا کہ اس کی شکل نہیں بگڑی تھی۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں وہاں کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر میری ماں نے زور سے چیخ ماری۔ میں بہت ڈر گئی، رونے لگی کہ اماں کو کیا ہو گیا۔ میری اماں رونے لگی اور سمجھ گئی کہ عمل الٹا ہونے کا اثر اس پر نہیں، اس کی بیٹی پر پڑا ہے۔ تب سے ابا بھی واپس نہیں آئے، اسی عورت سے شادی کر کے اسی کے ساتھ رہنے لگے تھے۔ تب سے اماں نے جادو ٹونے اور عملیات سے توبہ کر لی تھی۔ تب سے اس نے سارے شیشے توڑ دیے کہ میں خود کو نہ دیکھ پاؤں۔ کبھی کبھی خود پر لگی ان بے جا پابندیوں سے اکتانے لگ جاتی تو دروازے پہ جا کر کھڑی ہو جاتی تھی اور تو کہیں نہیں جانے دیتی تھی۔ اماں نے بتایا کہ وہ ماضی میں جادو ٹونا کرتی تھی۔ ایک دن اس کا اثر الٹا پڑ گیا اور میری بیٹی کی شکل بگڑ گئی۔ میں نے ایک عورت پر غلط عمل کر کے اسے مار ڈالا۔ وہ حاملہ تھی لیکن اس کا بچہ بچ گیا، وہ خود مر گئی۔ اسی کی سزا مجھے ملی ہے، وہ شرمندہ ہو کر بتا رہی تھی۔ یہ سن کر میں شزدہ رہ گئی اور میرا شوہر بولا، جانتی ہو وہ عورت کون تھی؟ وہ میری ماں تھی جس کو تم نے مار ڈالا۔ اماں اور میں حیرت سے اسے کو تکنے لگے اور کہتا رہا کہ اس عمل سے میری ماں تو مجھے جنم دے کر مر گئی، مگر میری شکل کسی بھیانک جانور جیسی دکھتی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولا، تم صرف اپنی ماں کو اور اپنے آپ کو ہی بدصورت دکھائی دیتی ہو، دوسرے لوگوں کو نہیں، جبکہ میں سب کو ہی بدصورت دکھائی دیتا تھا۔ سب کو مجھے دیکھ کر کراہیت آتی، لوگ گھن کھاتے مجھ سے۔ میں تھوڑا بڑا ہوا تو کسی درس گاہ میں پناہ لے کر بیٹھ گیا، وہاں درس کا کام کاج کرنے لگا۔ وہاں ایک بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے، وہ مجھ سے بہت شفقت سے پیش آتے تھے، روز مجھ پر دم درود کرتے، دم کیا ہوا پانی مجھے پلاتے، مجھے کئی وظیفہ بتائے کہ بیٹا تم یہ وظیفہ دن رات پڑھتے رہو۔ تم پر کسی عورت نے غلط عمل کیا جس سے تمہیں بھی نقصان ہوا، اس کی بیٹی کو بھی، تم یہ وظیفہ پڑھو گے تو ان کی برکت سے اس شیطانی عمل کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پھر میں دن رات وہ وظیفے دل لگا کر پڑھنے لگا، روز بزرگ کا دم کیا ہوا پانی پیتا، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہتا، اور ایک دن میرے رب نے میری سن لی اور اس کا اثر مجھ پر سے ختم ہو گیا۔ میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے پوچھتا کہ میں کیسا دکھتا ہوں، وہ کہتے کہ تم بہت خوبرو نوجوان ہو۔ میں جتنا اپنے رب کا شکر ادا کرتا کم تھا۔ پھر ایک دن میں اپنے محلے اپنے گھر واپس آ گیا اور سب کو واقعہ سنایا تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں عورت یہ عمل کیا کرتی تھی بہت پہلے، اب اس نے وہ کام چھوڑ دیا ہے۔ میں تمہارے گھر تک پہنچ گیا تم سے پوچھنے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، لیکن وہاں دیکھا کہ تمہاری بیٹی روز سبزی والے سے باتیں کرتی ہے اور ہاتھ لیتی اور دیتی ہے، اور یہ لوگ گھر سے بھاگنا چاہتے تھے۔ مجھے یہ سب گوارا نہ ہوا کہ اپنے ہوتے ہوئے یہ سب ہونے دوں، اس لیے اس رات میں تمہارے گھر کے باہر پہرا دے رہا تھا اور اس کو بھاگنے سے روکا۔ اس نے سارا قصہ سنایا تو میری اماں اس کے پیروں میں گر کے اس سے معافی مانگنے لگی۔ وہ بولا، میری شکل ٹھیک ہو گئی، میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن میں چاہتا تھا تم اپنی بیٹی کو سب بتاؤ۔ میں یہ سب سن کر اتنا بولی، اماں تم ٹھیک کہتی تھی، میری شکل واقعی بہت بری ہے، کسی بدصورت جانور جیسی۔ میں روتے ہوئے بولی، نہیں مریم، میرا شوہر اکبر کہنے لگا، تم سب کو خوبصورت دکھائی دیتی ہو، صرف تم کو اور تمہاری اماں کو بھیانک جانور جیسی لگتی ہو، لیکن تم فکر نہ کرو، میں تمہیں درسگاہ لے کے جاؤں گا، وہاں سے تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں اور اماں اسے مشکور نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آج 40واں دن تھا مجھے درسگاہ پر بزرگ کا دیا ہوا پانی پیتے ہوئے اور دم درود کرواتے ہوئے۔ میں نے ہر وظیفہ پڑھا، بہت عبادت کی، رو رو کر دعائیں مانگی تھی۔ وظیفہ پورا ہوا، بزرگ نے بتایا کہ اب تم گھر جا سکتی ہو، اس عمل کا اثر ختم ہو جائے گا صبح تک۔ ہم ہوش ہوش کر آئے، شکر ادا کیا رب کا اور سو گئی۔ صبح اٹھ کے منہ دھو کے باہر نکلی تو میری نظر شیشے پر پڑی۔ شیشے میں ایک خوبصورت لڑکی نظر آئی۔ میں شیشے کے بالکل قریب آئی اور خود کو غور سے دیکھنے لگی۔ اب مجھے یقین آ گیا تھا کہ یہ پیاری سی لڑکی اور نہیں، میں ہوں مریم۔